ابو سلامہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ مجھ کو حضرت عائشہ اور عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینہ میں بھی 10 سال تک رہے اور آپ پر وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4989۔ ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہے، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ام المومنین نے کہا کہ یہ دہیہ القلبی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں دہیہ القلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا، یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتبر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا، میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمان لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ وحی اتارتا رہا، اور آپ کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4982۔ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت اورا بنت رب ابو لہب کی جورو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَالضُّحَىٰ قسم میں اللہ کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4983۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں، اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4984۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص جو خوشبو میں بسا ہوا تھا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ کو اتار دو، پھر عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4985۔